بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے یورک ایسڈ کو، جو کہ آج کے دور میں ہر دوسرے بندے میں پایا جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کل آنے والے وقت میں ہر بندہ اس کا شکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک۔ سر پلیز اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی تھینک یو۔ ہائپر یوریسیمیا مطلب یورک ایسڈ کا اپنے لیول سے ہائی ہو جانا، یہ ایک اب نارملٹی ہے، ایک بڑا مرض ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ کے حقائق کچھ مختلف ہیں۔ یورک ایسڈ ایک طرح کا ایک تیزاب ہے، یوریٹس ہیں، مطلب پیشاب میں خارج ہونے والی ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے۔ ایسا ایک تیزاب ہے، خون میں موجود ایسا ایک کیمیکل ہے جس نے پیشاب میں خارج ہونا ہوتا ہے، اور یہ جسم میں پروٹین کے اور بعض کیمیکلز کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے، جسے پیشاب میں ضائع کرنا ہوتا ہے گردوں میں۔ تو یورک ایسڈ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو پروٹین کے ایکسیسو انٹیک کی وجہ سے، سادہ لفظوں میں بادی چیزوں اور گوشت انڈوں کی وجہ سے، دالوں کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جب اپنا باڈی ویٹ لوز ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، تو اس دوران جو پروٹین کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس کی ویسٹ پروڈکٹ بھی یورک ایسڈ بڑھنے کی صورت میں خون میں مل جاتی ہے۔ تو ہر صورت میں گردوں نے اس کی اضافی مقدار کو خارج کرنا ہوتا ہے، اور اس کی اوس جو مقدار ہے خواتین میں 5.2 اور مردوں میں 7.2 اس کی انتہائی ویلیو ہے۔ لیکن یہاں پہ قابل ذکر اور قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب اس کا لیول اپنے انتہائی حد کے اندر ہوتا ہے، اس کے باوجود صبح کے ٹائم پاؤں کے تلووں کا دکھنا، جسم میں اکڑاؤ کھچاؤ تھکاوٹ دکھن ہونا، جو چند قدم چلنے کے بعد پاؤں کا جو دکھن ہے سول کی وہ ختم ہو جاتی ہے، جسم کی سٹفنس کچھ وقت کے بعد 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، بعض کا چہرے پہ سویلنگ ہوتی ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، جسم میں کسی مخصوص جوڑ یا ہڈی میں درد دکھن ہوتا ہے، جیسے پاؤں کے انگوٹھے میں، ہاتھ کے انگوٹھے میں، گھٹنے میں، کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک کندھے میں، اور جو تھوڑی صبح سو کے اٹھنے پہ زیادہ ہو اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے، یہ یورک ایسڈ کی علامات ہیں۔ ٹیسٹ کروانے پہ یورک ایسڈ اپنے لیول کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی علامات موجود ہوتی ہیں اور ڈاکٹر اس کو اگنور کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیول سے باہر نکلنے کا مطلب سسٹم کا فیل ہو جانا ہے، اور اس کے لیول کے اندر ہوتے ہوئے جسم میں سمٹمز کا موجود ہونا جو ہے وہ ایب نارملٹی ہے، وہ بے قاعدگی ہے۔ کنٹرول کرنے کا وقت یہ ہے، کنٹرول کرنے کا وقت اس کا لیول سے باہر نکل جانے کے بعد نہیں ہے۔ مطلب یورک ایسڈ آپ کا 5 ہے اور آپ کے جسم میں کڑاؤ کھچاؤ، صبح کے ٹائم کی دکھن درد، چہرے پہ سویلنگ، پاؤں پہ سویلنگ، یہ سارا کچھ موجود ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ یورک ایسڈ کی کرسٹلائزیشن کے عمل کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہمارے خون میں تیزابیت ہوتی ہے، خون کا پی ایچ لیول 5-5.5 پہ رک جاتا ہے، یعنی ہمارا جسم کھارے پن کی طرف نہیں ہوتا، تیزابیت کی طرف بلکہ تیزابی ہو جاتا ہے، تو یہ جو تیزابیت کا لیول ہے، جسے ہم پیشاب کے پی ایچ لیول سے جانچ سکتے ہیں کہ پیشاب میں پی ایچ لیول جو ہے وہ 5 یا 5.5 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزابوں کے لیے یہ والا جو جسم ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کے لیے فریزر، یعنی پانی کو فریزر میں رکھیں گے یا کسی بھی چیز کو رکھیں گے تو وہ فریز ہو جائے گی، جم جائے گی۔ اسی طرح تیزابی جسم میں جب یورک ایسڈ 5 بھی ہوگا تو اس کے کرسٹل بن کے جمنا شروع ہو جائیں گے، اور جوڑوں میں کڑاؤ کھچاؤ، دکھن درد، سٹفنس، مارننگ سٹفنس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ انتظار نہ کریں کہ یہ اپنے لیول سے باہر نکل جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی دوائی کھائیں، اس کا علاج کروائیں یا اس کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آج سسٹم فیل ہوا، کل پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ عرصے میں گردے فیل کی طرف آپ چل پڑیں گے۔ تو اس سے ڈریں، مطلب یہ واقعی ڈرنے والی چیز ہے، بچنے والی چیز ہے۔ جسم میں اس کے جو کرسٹل جمتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کانچ کی سوئیاں ہوتی ہیں، یعنی شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کی جب پتھریاں نکلتی ہیں تو وہ پتھریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے ایک نگ چمک رہا ہوتا ہے، یعنی مٹی کے اندر اس کے چھوٹے شیشے کے ذرات ہیں جو چمک دے رہے ہیں، جس میں روشنی
ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہیں جو جب جوڑوں کے اندر جمتے ہیں تو یہ ہڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہڈی بھر جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں ہڈیوں میں، اور جب یہ ڈیزالو ہوتا ہے تو وہ زخم باقاعدہ زخم کی صورت میں درد کرتے ہیں، یعنی جیسے جسم کو کچا کر دیا گیا، بخار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور شدید دکھن ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو گینٹھیا ہوتا ہے اسے گاؤٹی آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں، مطلب یورک ایسڈ کے کرسٹل جمنے کی وجہ سے جو گینٹھیا ہو جاتا ہے، جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے. مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ مرض ہے جس سے گینٹھیا بھی ہوتا ہے، جس سے پتھریاں بنتی ہیں پتے میں اور گردوں میں. اور اسی طرح یہ جسم میں جو اکڑاؤ کھچاؤ جو ہوتا ہے یہ مسلسل تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے، دکھن کا سبب بنتا ہے. اور جب بعض اوقات اس کے کرسٹل کلائیوں میں جمتے ہیں، ان میں چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، 8 5 انگلیوں کی ہڈیاں، 8 چھوٹی جوڑ کی ہڈیاں اور 2 یہ بازو کی ہڈیاں، مطلب یہ بہت بڑا ہڈیوں کا جنکشن ہے. اور جب اس میں وہ کرسٹل جمتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کلائی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، یعنی بڑا شدید درد ہوتا ہے. تو ان ساری تکلیفوں سے اور اس سسٹم کے فیلئر سے، گردے فیل ہونے سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غذاؤں میں کھاری چیزوں کا، الکلائڈ فوڈ کا انٹیک ضرور کریں. تقریباً ہماری 90% غذائیں جو ہیں وہ ایسیڈک ہیں. تمام گوشت، تمام دالیں، انڈے، پروٹین والی غذائیں جنہیں بادی چیزیں کہتے ہیں، آلو مٹر وغیرہ، یہ بھی ساری کی ساری ایسیڈک ہیں. یہ ساری چیزیں یورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. تو اس کی بجائے اگر ہم کھاری چیزیں دیکھیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ لیمو ہے، کھیرا ہے، کدو کی فیملی میں کدو، ٹینڈے، گھیا، توری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسم کو الکلائڈ ہے اور جسم کو الکلائڈ کرتی ہیں، یعنی کھارے پن سے واپس جو ہیں وہ الکلائڈ کی طرف جسم کو کر دیتی ہیں، تیزابیت سے کھارے پن کی طرف لے جاتی ہیں. تو جب جسم میں کھارا پن ہوگا، جو پی ایچ لیول ہے وہ 6+ پہ جائے گا تو یورک ایسڈ کے کرسٹل ڈیزالو ہو جائیں گے اور گردوں کو اس کو خارج کرنے میں آسانی رہے گی. اسی طرح پانی الکلائڈ ہوتا ہے، پانی کا پی ایچ لیول 7.5 سے بعض اوقات 8 بھی ہوتا ہے. تو پانی زیادہ پینے سے بھی یورک ایسڈ خارج ہوتا ہے. اور گوشت کھانے کے بعد بوتل پی لینے سے، کوک سوڈا پی لینے سے اور چاول کھا لینے سے یورک ایسڈ انتہائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جمنا شروع ہو جاتا ہے. جسم میں تیزابیت آتی ہے جو مختلف فضا میں ڈیجنریٹو چینجز بھی پیدا کرتی ہے. تو مطلب ان ساری چیزوں کا کنکلیوژن یہ نکالیں کہ وہ غذائیں کھائیں جو جسم کو تیزابیت سے نکالتی ہیں، اور ان غذاؤں کا انٹیک بہت اعتدال میں رکھیں جو چیزیں جسم میں تیزابیت پیدا کرتی ہیں. اور یہی تیزابیت یورک ایسڈ کا سبب بھی بنتی ہے. یعنی گوشت، انڈوں کی بجائے سبزیاں، سلاد اور پھل کھانا شروع کریں. اور لیمو کے موسم میں لیمو، اور اگر یورک ایسڈ ہائی ہے اور لیمو اور سیب کا سرکہ شہد کے ساتھ پینے کی عادت ڈالنے بجائے اس کے کہ آپ دوائیوں کے عادی بنیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اوپنلی بتا دیا کہ اگر کسی بندے یا بندی میں یہ علامات نظر آئیں تو اسے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر ٹیسٹ کروائے گا اور کہے گا کہ یہ اپنے لیول کے اندر ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جسم آپ کا ہے، انفرادی اور ذاتی طور پہ آپ کو اپنے لیے فکر کرنی ہے کہ آپ پیشاب ٹیسٹ کروائیں. ساتھ اگر پیشاب کا پی ایچ لیول 5 یا 5.5 ہے اور یورک ایسڈ 4 سے زیادہ ہے تو سمجھے کہ یورک ایسڈ کے کرسٹل جم گئے ہیں. ڈاکٹر کو چھوڑیں، آپ خود لیمو پئیں، سیب کا سرکہ پئیں اور اس کو ڈیزالو کریں. بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے بتایا. تو اسی کے ساتھ ہی اس ولاگ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نیو ولاگ میں. تو جاتے جاتے ہمارا وہی چھوٹا سا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.